بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 135 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مضارعات کے عدم جواز کی دو مزید صورتیں اور کچھ اہم تفصیل۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہا ہنا وجہان آخران لم یذکرہما احدہما ان یکون البذر لأحدہما والارض والبقر والعمل لآخر فإنہ لا یجوز لأنہ یتم شرکة بین البذر والعمل ولم يرد به الشرع، والثاني أن يجمع بين البذر والبقر، وأنه لا يجوز أيضا لأنه لا يجوز عند الانفراد فكذا عند الاجتماع، والخارج في الوجهين لصاحب البذر في رواية اعتبارا بسائر المزارعات الفاسدة، وفي رواية لصاحب الأرض ويصير مستقرزا للبذر قابضا له لاتصاله بأرضه۔ قال ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة لما بينا، وأن يكون الخارج شائعا بينهما تحقيقا لمعنى الشركة۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور یہاں بطلان مزارعت کی دو صورتیں اور بھی ہیں جن کو امام قدوری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ فریقین میں سے ایک کے ذمہ بیج ہو اور زمین، بیل اور عمل دوسرے کے ذمہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ يَتِمُّ شِرْكَةً، اس لیے کہ یہ عقد بیج اور عمل کے درمیان شرکت بن کر تام ہوا ہے۔ وَلَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ، حالانکہ شریعت اس سے متعلق وارد نہیں ہوئی۔ والثانی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بیج اور بیل کو اکٹھا کرے، اور یہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ یہ اکیلے بیج ہو یا اکیلا بیل ہو تو اس وقت جائز نہیں ہے۔ فَكَذَا عِنْدَ الْاجْتِمَاعِ، تو اسی طرح جب بیل اور بیج اکٹھے ہو جائیں تو بھی یہ عقد جائز نہیں ہوگا۔ والخارج، اور پیداوار دونوں صورتوں میں ایک قول کے مطابق بیج والے کی ہوگی تمام مزارعات فاسدہ پر قیاس کرتے ہوئے۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے مطابق یہ پیداوار زمین کے مالک کی ہوگی اور وہ بیج کا قرض لینے والا ہوگا، اس حیثیت سے کہ اپنی زمین کے ساتھ اتصال بذر کی وجہ سے وہ اس پر قبضہ کر رہا ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متعین مدت کو بیان کیے بغیر مزارعت صحیح نہیں ہوتی، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ پیداوار ان دونوں کے درمیان مشترک ہو تحقیقاً لمعنی الشرکتی، شرکت کا معنی ثابت کرنے کے لیے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ عبارت کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے خلاصے کے طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آج کے سبق میں 3 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی تو وہ 2 صورتیں جن کو امام قدوری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، صاحب ہدایہ ان 2 صورتوں کو ذکر فرما رہے ہیں جہاں مزارعت جائز نہیں ہوتی۔ دوسرا، ہمارے سبق میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب مزارعت فاسد ہوگی تو اس صورت میں پیداوار کہاں جائے گی، کس کو ملے گی۔ اور تیسرا، ہمارے آج کے سبق میں صاحبین رحمہم اللہ تعالی نے جو شرائط بیان فرمائی تھی مزارعت کے جواز کی، ان پر تفریعات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ 2 تفریعات ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں۔ آئیے اب ہم عبارت کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہا ہنا وجہان آخران، یہاں 2 اور صورتیں ہیں، یہ دونوں فاسد ہیں۔ لم یذکرہما، ان دونوں صورتوں کو امام قدوری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ یہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک دفعہ نقشے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ 5ویں صورت آپ دیکھیں کہ صرف بیج احمد کے ذمہ ہو
زمین، بیل اور کام یہ تین چیزیں حماد کے ذمہ ہوں. ایک تو یہ صورت ہے ہمارے آج کے سبق میں. دوسری صورت زمین اور کام احمد کے ذمہ ہو، بیج اور بیل یہ حماد کے ذمہ ہو. یعنی یہ دو صورتیں کہ بیج ایک کا، زمین، بیل اور کام دوسرے کے ذمہ، زمین اور کام ایک کے ذمہ، جبکہ فریق ثانی کے ذمہ میں بیج اور بیل ہو تو یہ دونوں صورتیں بھی ناجائز ہیں. تو گویا کہ کل 6 صورتیں بن رہی ہیں، جن میں سے 3 صورتیں جائز ہیں اور 3 صورتیں عدم جواز پر مشتمل ہیں. تو ہمارے آج کے سبق میں یہ 5ویں اور 6ٹھی صورت کا تذکرہ ہو رہا ہے. آئیے عبارت میں دیکھتے ہیں. احدہما ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ یکون البذر لاحدہما کہ بیج ان میں سے ایک کا ہو، والارض والبقر والعمل لآخر زمین، بیل اور کام دوسرے کے ذمہ ہو. فإنہ لا یجوز تو یہ صورت جائز نہیں ہے. لأنہ یتم شرکتاً سے اس صورت کے عدم جواز کی ایک وجہ بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مزارعت یہ پوری ہوا کرتی ہے بیج اور عمل کے درمیان شراکت کی وجہ سے، کہ بیج اور محنت سے مل کر ہی یہ عقد مزارعت مکمل ہوتا ہے. تو یہاں اس صورت میں جواز کی کوئی بھی شرعی دلیل نہیں پائی جا رہی، کیونکہ بیج والا جب زمین کرائے پر لیتا ہے تو اب جو زمین کا مالک ہے اس وقت یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ زمین اس کرایہ پر لینے والے کے حوالے کر دے، اور وہ ایسے حوالے کرے کہ اس حوالہ کرنے میں ذمہ دار کا، زمین کے مالک کا اس کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رہے. حالانکہ اس وقت میں وہ زمین کا مالک خود ہی عامل بھی بن رہا ہے، لہذا جب وہ خود ہی عمل کر رہا ہے تو اس کا اجارہ باطل ہو گیا. تو گویا کہ شرکت کے لیے یہ 2 چیزیں اہم تھیں، بیج اور عمل. تو اب بیج والا بیج تو مہیا کر رہا ہے، لیکن بیج کے ساتھ عمل بھی تو ہونا چاہیے. لیکن یہ عمل کس کے ذمے لگایا جا رہا ہے؟ زمین کے مالک کے ذمے. والارض والبقر والعمل لآخر یہ تینوں چیزیں یہاں زمین کے مالک کے پاس اکٹھی کر دی ہیں. تو اس وجہ سے یہ صورت جائز نہیں ہے. ولم یرد بہ الشرع اور شرع بھی اس پر وارد نہیں ہوئی، شریعت اس پر وارد نہیں ہوئی. ای لم یرد الشرع بہذا الوجہ یعنی اس صورت پر شریعت میں کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی، اس کے مشروع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملی. اس کا یہ مطلب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے جائز ہونے کے لیے کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مخصوص صورت پر، یہ جو 5ویں صورت بیان کی جا رہی ہے، اس 5ویں صورت کے جائز ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. والثانی یہاں سے دوسری صورت یعنی مجموعی اعتبار سے جو 6ٹھی صورت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یجمع بین البذر والبقر کہ جس میں ایک طرف بیج اور بیل ہوں. تو جب بیج اور بیل ایک طرف ہو گئے تو پھر دوسری طرف زمین اور عمل آ جائے گا کہ ایک کے ذمہ یہ ہوگا کہ وہ زمین بھی مہیا کرے اور وہ کام بھی کرے. تو آپ یہ پہلے جان چکے ہیں کہ جو زمین کا مالک ہوتا ہے اس کو آپ کام کے لیے پابند نہیں کر سکتے. اگر کام اس کے ذمے لگایا جائے گا تو پھر تو مزارعت فاسد ہو جائے گی. تو اب زمین اور کام یعنی جو زمین کا مالک ہے کام بھی وہی کرے، یہ 2 چیزیں ایک طرف ہو گئیں، اور بیج اور بقر دونوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. تو یہ صورت بھی باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْإِنْفِرَادِ کہ جب یہ دونوں چیزیں یعنی بذر اور بقر دونوں جب اکیلے اکیلے آ جائیں کہ ایک طرف بیج ہو، باقی تینوں چیزیں مثلا بیج حماد کے ذمہ ہو، باقی تینوں چیزیں ہم احمد کے ذمہ لگا دیں تو یہ صورت بھی باطل ہے. اسی طرح مثلا ہم احمد کے ذمہ یہ لگائیں کہ آپ نے صرف بیل مہیا کرنا ہے، باقی تینوں چیزیں حماد کے ذمہ لگا دی جائیں کہ جب یہ دونوں اکیلے اکیلے ایک جگہ پہ آ جائیں اور ان کے مقابلے میں بقیہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو جیسے ان کا اکیلے اکیلے آنا عدم جواز کو مستلزم ہے، تو اس صورت میں تو یہ دونوں اکٹھی ہو گئی ہیں. تو جو چیز انفرادی ہونے کی حالت میں مفسد ہوگی
تو اجتماع کی حالت میں تو بدرجہ اولا مفسد ہوگی۔ تو یہاں چونکہ دونوں اکٹھے ہو گئے، بزر اور بقر ایک طرف ہو گئے، لہٰذا یہ صورت بھی باطل ہوگی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نادانی سے فریقین نے اس طرح کر لیا، یعنی جو صورتیں عدم جواز کی تھیں، چوتھی، پانچویں اور چھٹی، اگر ان کو اختیار کر لیا اور ان کو طے کرنے کے بعد انہوں نے مزارعت کر لی، تو اب اس سے جو کچھ آمدنی ہوگی، جو غلہ پیدا ہوگا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ غلہ کہاں جائے گا؟ تو اس سے متعلق صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں والخارج فی الوجہین، کہ پیداوار جو ان دونوں صورتوں میں یعنی پانچویں اور چھٹی صورت میں حاصل ہو، لصاحب البذر فی روایت، تو اس سے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق تو جو بیج ڈالے گا ساری پیداوار اسی کو ملے گی، چاہے بیج ڈالنے والا وہ زمین کا مالک ہو، چاہے بیج ڈالنے والا عامل ہو۔ کیوں؟ اعتباراً بسائر المزارعات الفاسدۃ، قیاس کرتے ہوئے کس پر قیاس کر رہے ہیں؟ وہ صورتیں جن میں مزارعت فاسد ہوا کرتی ہے۔ مزارعت فاسد کہاں ہوا کرتی ہے؟ یعنی جو پہلے مزارعت کے جواز کے لیے 8 شرطیں بیان کی گئی ہیں، ان شرطوں میں سے کسی ایک شرط میں بھی اگر خلل پڑ جائے گا تو اس خلل پڑنے کی وجہ سے مزارعت فاسد ہو جائے گی۔ مثلا مزارعات فاسدہ میں ایک صورت یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ زمین اور عامل کے درمیان تخلیہ ہو، کہ زمین عامل کے حوالے کر دی جائے، وہاں زمین کے مالک کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ لیکن ایسا ہوا کہ احمد نے اپنی زمین پر مزارعت تو کر لی، حماد کے ساتھ مزارعت کر لی، لیکن وہ جو زمین تھی اس نے اس زمین کے ارد گرد 4 دیواری قائم کر رکھی ہے، دروازے پہ تالا لگا ہوتا ہے، اور اب حماد کو پابند کیا گیا ہے کہ حماد جب آئے پہلے گھر سے چابی حاصل کر لے۔ تو بعض دفعہ احمد گھر میں ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا، تو اب اصولاً تو مزارعت کی یہ صورت باطل ہے۔ لیکن اس صورت میں حماد نے یہ سوچا کہ اب تو میرا معاملہ طے ہو گیا ہے، تو چلیں 3 مہینے گزارا کرتا ہوں۔ تو اس صورت میں جب پیداوار ہوگی تو اس پیداوار سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ جو پہلا قول ہے کہ وہ پیداوار بیج والے کی ہوگی، جس کا بیج ہوگا وہی پیداوار حاصل کرے گا، تو ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول وفی روایت لصاحب الارض، کہ یہ پیداوار جو زمین کا مالک ہے اس کی ہوگی۔ جب یہ پیداوار زمین کے مالک کی ہو گئی تو اب یہاں یہ سمجھا جائے گا وَيَسِيرُ مُسْتَقْرِضًا لِلْبَذْرِ، کہ جو زمین کا مالک ہے اس نے بیج قرض کے طور پہ لیا تھا، قابضًا لَهُ، اور اس نے بیج پہ قبضہ کر لیا، لِاِتِّصَالِهِ بِأَرْضِهِ۔ تو یہاں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے مالک نے بیج پہ قبضہ کیسے لے لیا؟ قرض کے لیے تو ضروری ہوتا ہے، قرض تو اسی وقت بنے گا قرضہ لینے والا جب اس پہ قبضہ کرے۔ تو یہاں بظاہر قرضے کی صورت تو نہیں بن رہی۔ احمد کی زمین تھی، حماد نے خود اس میں ہل چلایا اور حماد نے اس میں بیج ڈال دیا۔ اب جب بیج حماد نے زمین میں ڈالا تو اس بیج پہ احمد کا قبضہ تو نہیں ہوا، تو یہ مستقرض کیسے بنے گا؟ قرض لینے والا کیسے بنے گا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں قابضًا لَهُ لِاِتِّصَالِهِ بِأَرْضِهِ، جب بیج زمین والے کی زمین سے متصل ہو گیا، ظاہر ہے وہ زمین تو احمد کی ملکیت ہے۔ جیسے ہی بیج حماد نے زمین میں ڈالا، وہ بیج جیسے ہی زمین میں پہنچا تو اب صاحب ارض کا قبضہ ہو گیا، اب وہ بیج احمد کے قرضے میں چلا گیا ہے۔ اب یہاں مبسوط میں اس سے متعلق لکھا ہوا ہے کہ دونوں صورتوں میں زمین کے مالک نے بیج والے کو اپنی زمین دے دی تھی، زمین کا جو مالک تھا اس نے اپنی زمین بیج والے کے حوالے کر دی، تو اب اس صورت میں اس کو اپنی زمین کی اجرت مثلی کیسے ملے گی؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب بیج والے کو کل فصل مل گئی تو زمین حکماً اسے مل گئی، جب کل کھیتی اسی کو ملی ہے، کل فصل جو پیدا ہوئی ہے وہ ساری بیج والے کو ملی ہے، تو گویا کہ یہ زمین حکماً اسی کو ملی ہے اور کام کرنے والے کا نفع بھی اس کے حوالے کر دیا۔
اسی طرح اگر زمین میں کچھ بھی پیدا نہ ہو، جب بھی اجرت مثلی اس زمین کے مالک کو ملے گی، کیونکہ کام کرنے والے نے اپنا کام کر دیا ہے۔ حماد نے اپنا کام کیا احمد کی اجازت سے اور احمد کے حکم سے۔ یہ جو عدم جواز والی صورتیں تھیں، ان میں پیداوار کس کو ملے گی؟ تو یہ دو روایتیں نقل کی گئی تھیں، تو یہ دونوں روایتیں صدر الشہید انہوں نے ذکر فرمائی ہیں۔ یہ جو دوسری روایت ہے، اس سے متعلق بعض شراح نے یہ بات تحریر کی ہے کہ یہ روایت شامی، در مختار، بدائع الصنائع وغیرہ میں یہ نہیں ملی، بلکہ ان تمام کتب کے اندر یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ مزارعت فاسدہ والی صورت میں پیداوار بیج والے کو ملے گی۔ پھر اگر بیج والا خود زمین کا مالک ہے تو عامل کو اس کے عمل کی اجرت ملے گی، اور اگر عامل ہے تو پھر صاحب ارض وہ اس کو زمین کی اجرت دے گا، زمین کا کرایہ دے گا۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ یہاں سے کچھ تفریعات ذکر کر رہے ہیں کہ مزارعت کے جواز کی جو 8 شرطیں گزر چکی ہیں، جن کو صاحب ہدایہ ذکر فرما چکے ہیں، تو اب کچھ تفریعات ان شرائط سے متعلقہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ اب اس میں سے پہلی تفریع بیان کی وَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ إِلَّا عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ لِمَا بَيَّنَّا، کہ مزارعت کے صحیح ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس میں مدت معلوم ہونی چاہیے، یعنی ان 8 شرطوں میں سے جو تیسری شرط تھی، اس تیسری شرط کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اگر مدت معلوم نہیں ہوگی تو پھر یہ مزارعت صحیح نہیں ہوگی۔ حماد نے زمین تو لی احمد سے، لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ میں کتنے مہینہ اس زمین میں کاشتکاری کروں گا تو مزارعت فاسد ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کا مالک چاہے گا جلدی خالی کرے، اور جو زمین لے کے بیٹھا ہے وہ حماد چاہے گا کہ نہیں، میں کچھ اور دیر اس زمین کو استعمال کروں، تو اس سے جھگڑا ہوگا۔ تو اس لیے مدت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ اس کی دلیل میں مسلم شریف کی وہ روایت پیش کی جا سکتی ہے جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے باب السلم میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ والے لوگ وہ پھلوں کے اندر بے سلم کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلف فی تمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم۔ تو اس میں آپ نے 3 چیزیں فرمائیں کہ وہ سلم کیلے معلوم پر ہو، وزن معلوم پر ہو، اور الی اجل معلوم، اس کی مدت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی تفریع بیان فرمائی۔ تو لما بینا، اس سے اشارہ کیا کہ مزارعت کی شرائط میں سے جو تیسری شرط ہے مدت کا بیان، وہاں یہ بات گزر چکی۔ اور دوسری بات یہاں یہ فرمائی وَإِن يَكُونَ الْخَارِجُ شَائِعًا بَيْنَهُمَا، کہ وہ پیداوار وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگی، کہ جو غلہ پیدا ہوگا وہ غلہ زمین کے مالک اور عامل کے درمیان مشترک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو غلہ پیدا ہوا ہو اس میں سے کچھ زمین کے مالک کے لیے پہلے سے مخصوص کر لیا جائے، کہ احمد یہ کہتا ہے کہ جو پیداوار ہوگی اس میں سے 10 بوریاں تو پہلے میں لوں گا، جو بعد میں بچے گا اس میں ہماری شرکت ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ زمین سے صرف 10 بوریاں ہی پیدا ہوں تو وہ 10 بوریاں تو زمین کا مالک احمد لے جائے گا، اور عامل حماد اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کا کام مفت میں جائے گا۔ اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان یکون الخارج شائعا بینہما، کہ وہ پیداوار کسی ایک کے لیے مخصوص نہ ہو بلکہ پورا غلہ مشترک ہونا چاہیے، ساری پیداوار مشترک ہو، چاہے وہ چوتھائی پر ہو یا تہائی پر ہو، لیکن اس میں بہر صورت شراکت ہوگی۔ آخر میں ہم اپنے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے اہم نکات میں 5ویں صورت اور 6ٹھی صورت، یعنی یہ وہ 2 صورتیں ہیں جو امام قدوری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں فرمائیں، بلکہ
ان دونوں صورتوں کو صاحب ہدایہ نے ذکر فرمایا، وہ یہ والی دو صورتیں، 5ویں صورت اور 6ٹھی صورت۔ تیسری بات یہ ہے مضارعات کے فاسد ہونے کی صورت میں پیداوار کس کی ہوگی؟ تو اس میں 2 روایتیں منقول ہو گئیں جو صدر الشہید ان کی طرف منسوب ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے، پہلا قول کہ جو بیج کا مالک ہے اس کو ساری پیداوار دے دیں گے، دوسرا قول کہ جو زمین کا مالک ہے اس کو دے دیں گے۔ پھر آخر میں 2 تفریعات ذکر فرمائیں۔ پہلی تفریع یہ ذکر فرمائی تھی کہ مدت معلوم ہو، مدت مضارعت معلوم ہونی چاہیے، یعنی جو 8 شرائط ذکر کی تھیں اس میں سے تیسری شرط۔ اور 7ویں نمبر پہ تفریع ثانی ذکر فرمائی کہ وہ جو پیداوار ہوگی دونوں کے درمیان مشترک ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ایک کچھ حصہ مخصوص کرے، اور بہت ممکن ہے کہ پیداوار صرف اتنی ہی ہو جتنا ان میں سے ایک فریق حصہ متعین کر چکا ہے، تو فریق ثانی تو خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔